ریلیشن شپ بٹوین دا اسپاؤسز، رشتہ جو ہے اسپاؤسز کے بیچ کا بہت زیادہ مضبوط ہو میری پیاری بہنوں. Gambling, obscenity, LGBT, lesbian, you name it and it's there. No, اعوذ باللہ، انسان انسان ہی نہیں رہا ہے اب باقی. You don't know whether it's a male or a female. I want to be a cat one day and I want to be a dog one day and I want to be a rabbit one day. اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ کہاں ماری گئی ہے اس کی عقل؟ And that is what we are impressed with. اور ہم متاثر ہو رہے ان کی گندی تہذیب سے کہ ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں. تو اعوذ باللہ میری پیاری بہنوں، اسلام نے ہم کو وہ خوبصورت تہذیب عطا کی ہے. اتنی پیاری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں. ان کو اگر ہم بھلا بیٹھے تو وہ دن دور نہیں، پھر ہم جو ہے نا اسی طرح کی غلامی ہم نے قبول کر لی. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس غلامی سے اور اس طرح کی تہذیب سے بچائے، کیونکہ ہمارے پاس تو بہترین رول ماڈلز موجود ہیں. اتنے اچھے رول ماڈلز کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہے یہ گندی تہذیب کو اپنا سکتے ہیں؟ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں، خدا کی قسم وہی ہے راہ تیری عزم شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. تو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہے جو کہ اسلامک ہسٹری ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. تو میری عزیز بہنوں، ہم اس بات کو لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہم کو کوئی اور تہذیب نہیں چاہیے. ہمارے پاس سب سے بہترین تہذیب ہے، بلکہ ہم کو ایسے بننا ہے کہ ہم ساری دنیا کو بتا دیں گے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے. Each one of you here present, my beloved sister, ہم اپنے آپ میں ایک مثال بن سکتے ہیں. ہم دوسروں کا نہیں سوچے مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسے اپنے اندر چینج لا سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں کس طرح سے امت مسلمہ کے لیے ایک جاگیر بن سکتی ہوں. ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے. اور کوئی بھی اچھا بڑا کام اس وقت تک نہیں ہوتا میری پیاری بہنوں جب تک کہ قربانی نہیں دی جاتی. وقت کی، پیسے کی اور ہر چیز کی، نیند کی قربانی تو دینی ہی ہوگی، اور کچھ خواہشات کی قربانی بھی دینی ہوگی. تو instead of having a beggar mentality, اور یہ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے شاید نا، ہم بھی پوائنٹس ہے گئی ہوں. تھرڈ پوائنٹ، بیگر مینٹالٹی نہیں ہو ہماری. بیگر مینٹالٹی کیا ہے؟ the attitude، لوگ میری تعریف کریں، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں، میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں. there's no appreciation in this house for me. سنا ہے یہ ڈائلاگ؟ آپ لوگ نہیں بولتے، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اور بولتا ہوگا. ہاں سنا ہے، لیکن یہ ڈائلاگ میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ تو وہ he doesn't appreciate me، میرے بچے تو میری قدر ہی نہیں کرتے. سو یہ جو ڈائلاگز ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہیں. اس کو پورا چینج کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ کیا لانا ہے؟ I am an empowered مسلمہ. میں دینے والی بن جاؤں، میں بیگر، میں بھکاری نہیں بنوں. مجھے دو اور تعریف کرو، میرے کھانے پکوان کی بھی اور تعریف کرو، سب چیزوں کی تعریف کرو. جب لوگ تعریف کریں گے میری تو میں اور اچھا پرفارم کر سکوں گی. نہیں، مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو ہے ہی ایسے بھی ویسے بھی، لیکن میں اس نیت سے کروں گی کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا کام بن جائے، میرے بچے نیک بن جائے، میرے بچے صالح بن جائے، میرے بچے لیڈرز بن جائے آف دا امہ. میرا مشن جب یہ ہوگا میری پیاری بہنوں تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. It's rightly said, if you please Allah at the cost of the displeasure of the people will be pleased with you and they will. تو میری پیارے بہنوں، ہمارا منشا، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم کمپلیٹ اور انکنڈیشنلی سرینڈر کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. یہ ہے عبادت. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے.
पॉइंट नंबर 2, हम अपनी तहजीब से अच्छी तरह से वाबस्ता हों और हम कोई और तहजीब की गुलामी ना करें। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ मेरी इंडियन बहनें भी और मेरी पाकिस्तानी बहनें भी दोनों बहक जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। किस चीज में बह जाती हैं? वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेसिंग, वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न डेवलपमेंट भी एम्ब्रेस, है ना? जो साइंस टेक्नोलॉजी है उनके पास, वैसे उनके पास सब तो है नहीं, लेकिन अगर जितना भी है तो वो हम सराखों पर, लेकिन तहजीब हरगिज नहीं। तहजीब किसकी हम अपनाएंगे? हमारी अपनी तहजीब बहुत जबरदस्त तहजीब है मेरी अजीज बहनों। कौन से कल्चर में है कि जब बच्चे माँ बाप के वालिदैन के कमरे में दाखिल हो तो दस्तक देकर दाखिल हो, सोने के औकात दोपहर में और रात में। इतनी प्योर, इतनी पाकीज़ा तहजीब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मेरी प्यारी बहनों। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि एक तरफ हम तो ये इंडियन कल्चर और एक तरफ ये वेस्टर्न कल्चर कि हम इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमने अपनी प्यारी साफ सुथरी सबसे खूबसूरत तहजीब को भुला दिया और उसकी भुगतान जो है बहुत ज्यादा महंगी पड़ी है हमको। आज तक हमारी नस्लें जो है तबाह व बर्बाद हो रही हैं। आज भी मेरी अजीज बहनों हम अपने आप को गफलत से बेदार कर दें, हम अपने आप को झंझोड़ लें कि गफलत से बेदार हो जाएं और अपनी तहजीब को पूरी तरह हम अपनाएं। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट आवर बिलव्ड पोएट अल्लामा इकबाल, जिन्होंने ये कहा ना वेस्टर्न मगरिबी तहजीब के बारे में, नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठ है नगों की रेजाकारी है कि दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुका नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़िरे का मियार होगा। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़िरे का मियार होगा। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो मेरी प्यारी बहनों कितनी सही बात फरमाई है। खुदकुशी कर रही है वेस्टर्न तहजीब अपने आप की। दे आर डाइंग टू हैव फैमिलीज एंड होम्स। वो लोग चाह रहे हैं कि अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, लेकिन वो चीज अब खत्म हो चुकी है। इमेजिन स्टैंडिंग आउट की फीचर क्या है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला को उनकी हया के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने दिया कि वो अल्लाह को इतना ज्यादा पसंदीदा अमल लगा